سیاسی ماحول گرم ہے. ستلج کا پانی ڈائکس توڑ کر وسلا، سہلن اور لال دی گوٹ میں آ چکا ہے. پانی کی کمی ہوتی ہے، اس سے سیلاب کا خطرہ بڑھتا ہے. کیوں؟ پور گورننس ہے، پلاننگ پراپر نہیں ہے. ان کو سختی سے پیش آنا چاہیے کہ اس سے جان مال دونوں کا خطرہ ہے. ہمارے ہاں ایک ٹمبر مافیا ایگزسٹ کرتا ہے. یہ وہ لکڑیاں نہیں تھیں جو میں اور آپ یا ایک لکڑہارا اپنے گھر پہ جلانے کے لیے استعمال کریں. یہ ٹمبر مافیا کا کوئی لاٹ بہہ رہا تھا اس وقت. انہوں نے اپنے گھر میں رین واٹر سٹوریج کا بندوبست کیا ہوا ہے. خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج کا ہم پروگرام جو اپنا کر رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جس کو کیا بالکل سب ٹیکسٹ میں چلا گیا ہے. سیاسی ماحول گرم ہے، دوسرے معاملات چل رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بالکل پس پشت جا چکا ہے اور وہ ہے سیلاب کا. بہاولپور میں ہفتہ پہلے سیلاب آ چکا ہے. ستلج کا پانی ڈائکس توڑ کر وسلا، سہلن اور لال دی گوٹ میں آ چکا ہے، جو اس علاقے کے مین گاؤں ہیں. فصلیں دریائے آب آ گئی ہیں، لیکن لوگوں کو اور ان کے مویشیوں کو پہلے ہی ریلیف دے کے ایویکویٹ کر لیا گیا. اس کے علاوہ جو دریا کا پانی ہے وہ دوسرے پار جانب کہرور پکا تحصیل جو ڈسٹرکٹ لودھرا میں، ادھر بھی اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو تخمینہ 1/3 جو زمین تھی پاکستان کی وہ زیر آب آ گئی تھی. تخمینہ لگایا گیا تھا کہ صرف سٹرکچر دوبارہ بنانے کے لیے ہمیں 16.3 بلین US ڈالرز چاہیے. اب اس کے بعد آپ خود دیکھ لیجئے کہ روپے کی قیمت کس قدر گر چکی ہے. تو اب اس وقت جو ہوتی تھی قیمت وہ اب نہیں ہے، اب بہت زیادہ اس سے بڑھ چکی ہے جو ہم کر بھی نہیں پائیں. سوال یہ رونا تو ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے سیلاب کی تیاری کے لیے؟ جیسے شادی ہوتی ہے، ہم تیاری کرتے ہیں نا، حج پہ جاتے ہیں تیاریاں کرتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے چاہیے یہ رکھنا ہے، یہ کپڑے، یہ کرنسی. تو سیلاب کے لیے ہمیں کن تیاریوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی تیاری کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کا جو موسم ہے وہ مختلف ہے. فار ایگزامپل نارتھ میں گلیشیئر میلٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے خشک سالی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کم بارش. اچھا، جب بارش پانی کی کمی ہوتی ہے اس سے سیلاب کا خطرہ بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سیلینٹی لیول ہے دریا کے پانی کا وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے ہاں نیشنل واٹر مینجمنٹ کی بہت کمی ہے. پانی کا ذخیرے کو کس طرح مینیج کیا جائے، اس کو سٹور کیا جائے، اس کو مینیج کیسے کیا جائے، زیادتی میں بھی اور کمی میں بھی، یہ بہت ضروری ہے. پھر اوپر سے پور گورننس ہے، پلاننگ پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو اپنی جگہ ہے کہ ڈیم اس معاملے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے جتنی خطیر رقم ہمیں چاہیے اور جو تمام پولیٹیکل لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک کنسنسس کے ساتھ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہ نہ ہو پایا. لیکن پور گورننس کے ساتھ اگر پلاننگ بھی بری ہو تو معاملات اور بگڑ جایا کرتے ہیں. 2021 میں ایک جوائنٹ اسٹڈی ہوئی تھی ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی. اس میں انہوں نے جو ایک بات اپنی ریسرچ سے واضح کی وہ یہ تھا کہ ہم ارلی وارننگز تو دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ سیلاب آنے والا ہے، لیکن پریکاشنری میجرز جو ہمیں لینے چاہیے ارلی وہ ہم نہیں لے پاتے. اس میں 2022 کے اگر ہم سیلاب کو دیکھیں تو NDMA اور PDMA نے وقت سے پریکاشنری میجرز نہیں لیے تھے. دوسری چیز جو ہمیں مسئلہ دیتی ہے، ہمارے پاس نیشنل بجٹ میں ڈیزاسٹر فنڈنگ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیزاسٹر فنڈنگ کا بھی جو مد ہے یا اس کو دیکھنا ہے سارا، وہ صوبائی حکومتوں کے پاس چلا گیا ہے. تیسری چیز جو ہم کو دیکھنی چاہیے
کہ اللیگل ہیومن انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے جب پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا, سندھ میں بھی ہم یہ بہت دیکھتے ہیں کہ ہم ریور بینکس اور جو ریور کوریڈور ہے نا, اس کے پاس پاس ہم نے گھر اور ہوٹلز بنا لیتے ہیں. وہ پانی اس پہ چڑھنا ہی چڑھنا ہے سیلاب میں. آپ کو یاد ہوگا 2022 کی بڑی خوفناک امیجز سوشل میڈیا پہ تو بہت تھا کہ جو نارتھ میں سیلاب آیا تھا تو ہوٹل اور گھر مطلب جیسے تاش کے پتوں سے ہم بناتے ہیں نا, اس طرح اڑے ہیں وہ, کیونکہ وہ سارے سلوپس پہ اور ریور بینک پہ بنی ہوئی آبادیاں تھیں. تو یہ جو سول اتھارٹیز ہیں لوکل, ان کو سختی سے پیش آنا چاہیے کہ اس سے جان مال دونوں کا خطرہ ہے, اور اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ ادھر ایسا کوئی کام نہ کر سکے. اگلی چیز, ہمارے ہاں ایک ٹمبر مافیا ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیے جب آپ درخت کاٹتے ہیں تو جب زمین میں بارش آتی ہے نا, تو درخت کی جڑیں بارش کے پانی کو ایبزارب کرتی ہیں. وہ سیدھا ڈھلوان سے جاتا ہوا دریا میں نہیں جاتا. تو وہ دریا میں ایک تو آپ کا ویسے بہاؤ تیز, اور بارش کا پانی تو وہ بہت زیادہ اس کا لیول اوپر آ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ٹمبر مافیا بڑا ہے. لوکل گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ مل کر جو اچھے درخت ہیں جن کو کاٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے, اس میں صرف وہ درخت آپ کاٹ سکتے ہیں جو خراب ہو گئے ہیں, جن کی جڑیں سڑ گئی ہیں, which have due to some reasons gone bad. لیکن ہمارے ہاں لوگ اپنے ہاں گیس نہیں ہے ان علاقوں میں, تو وہ لوگ گیس کے لیے, سردیوں میں لکڑی جلانے کے لیے, اپنی گرمائش کے لیے بھی کاٹتے ہیں درختوں کو. اور اگر 2022 کی آپ کو کچھ ویڈیوز یاد ہو جو سیلاب میں نارتھ کے زمانے میں چلی تھیں, وہاں پہ جو لاگز تھے وہ ریلے کے ریلے آ رہے تھے, ایک بڑے پریسائز لینتھ اور وڈتھ کے کٹے ہوئے. یہ وہ لکڑیاں نہیں تھیں جو میں اور آپ یا ایک لکڑہارا اپنے گھر پہ جلانے کے لیے استعمال کرے گا, اپنے چولہا جلانے کے لیے استعمال کرے گا. یہ مجھے 99% یقین ہے یہ ٹمبر مافیا کا کوئی لاٹ بہ رہا تھا اس وقت, وہی سب نے دیکھا. تو اس چیز کی بہت سخت, اور میں جتنا اس بات پر ایمفیسائز کروں وہ کم ہے کہ ٹمبر مافیا کی پکڑ ہونی چاہیے. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ میں نے اپنے پروگرام کے آخر میں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, پانی جب بارش کا آتا ہے اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے. میں نے ملاقات کی پاکستان کے بہت مایہ ناز اور انٹرنیشنلی ویری ویل نون آرکیٹیکٹ ہیں کلیم صدیقی صاحب. کلیم صدیقی اینڈ ایسوسیٹس کے مالک ہیں. میں ان کے گھر بھی گئی, انہوں نے مجھے طریقہ دکھایا. انہوں نے اپنے گھر میں رین واٹر سٹوریج کا بندوبست کیا ہوا ہے, جو اپنا گھر بنایا تھا. اب وہ بارش کا پانی سارا جمع ہوتا ہے اور ان کے پودوں کو وہ فریش رین واٹر سے آبیاری اس کی ہوتی ہے. اور اس پورے علاقے میں جتنے ہیلدی اور تناور اور اونچے لمبے ان کے گھر میں درخت ہیں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھے. میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا کہ دیکھیے جیسے پاکستان میں جو کھیت ہیں یا مختلف لوکیلٹیز ہیں, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہے نا, تو کیا ان جگہوں پہ ہم بنا سکتے ہیں یہ جو آبادیاں بن گئی ہیں؟ کہنے کے بالکل بنا سکتے ہیں, یہ اتنا مہنگا نسخہ بھی نہیں ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ رین واٹر جمع کرتے ہیں پھر اس کو آپ پیوریفائی کر کے یا یوز کر کے اس کو آپ یوز کرتے ہیں, ری یوز کرتے ہیں, تو آپ کا پانی کے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. انہوں نے, میں یہ بتاتی چلوں, یونیسیف کے ساتھ بلوچستان میں, سندھ میں بہت سارے پروجیکٹس بھی کیے, پرائیویٹ بھی کیے. تو یہ تو ایک چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. یہ جو مشورہ کلیم صدیقی صاحب نے دیا مجھے انتہائی پسند آیا, کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے گھر. یہ لیکن ایک بات میں اور بتاتی چلوں, بہت سارا ایسا بھی عمل ہے ہمارے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں, ہم لوگ ایسے کرتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کچن میں کام کر رہے ہیں یا ہمارے کوئی ملازم کر رہے ہیں, نل چلا ہے تو چل رہا ہے, پانی گیرا جا رہا ہے ایک اتنے سے برتن کے لیے, اب وہ کتنا ضائع آپ کر رہے ہیں پانی. اور بہت سارے علاقے ہمارے یہاں ایسے ہیں جہاں پیسے دے کے ٹینکر سے پانی آتا ہے, پانی ملتا بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم نہانے گئے ہیں, ہم 2 گھنٹے نہا رہے ہیں, اب وہ بھیا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہم اس کے پیسے دے رہے ہیں, میں جہاں رہتی ہوں وہاں سوسائٹی مجھے بل میں ڈالتی ہے, لیکن وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ڈالتی ہے. میں کتنے کا پانی کر رہی ہوں اس کے اوپر کتنا, پھر ہم گاڑیاں دھو رہے ہیں,
तो पागलों की तरह धोए चले जा रहे हैं। देखिए, गाड़ियाँ धुलना बहुत अच्छी बात है, मैं भी गंदी गाड़ी में अगर बैठूंगी ना तो मैं अपने मुलाजिम पे खफा हो जाती हूँ, मगर मैं पाइप से नहीं उसको धोने देती। मैं कहती हूँ एक बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भर लो और एक बाल्टी से तुमने धोना है। तो वो उसको भी पता है कि एक लिमिटेड पानी है, मैंने हिसाब किताब से चलना है। तो इन चीज़ों की अगर हम सब लोग ख्याल करें ना तो यकीनन बड़ी कुछ बचत हो सकती है। और ये जिन बातों को हमने डिस्कस करा, हुकूमत के वो लोग या जो लोग किसी जगह पे बैठे हुए हैं, किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप अगर करीम सिद्दीकी साहब से रब्ता करना चाहते हैं, मुझे इनबॉक्स में लिखें, मैं आपको नंबर भेज दूँगी। आप वेबसाइट पे जाइए, करीम सिद्दीकी एंड एसोसिएट्स, आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। आप अगर टिम्बर माफिया के पीछे जाना चाहते हैं, खुदा के लिए जाइए। सिविल अथॉरिटीज़ को कहिए कि जो स्लोप्स पे और रिवर बैंक्स पे घर हैं, चाहे वो सिंध के अंदर भी ये बड़ा मसला है, सिंध यहाँ बिल्कुल ना बनने दें, उधर तो तबाही आनी है, जान का नुकसान अलग, माल का नुकसान अलग। और जो इस वक्त हमको ज़रूरत है कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए कि ये काम है तो इस काम के साथ ये सपोर्टिव हो, ये सपोर्टिव हो। हमें पता है इन दिनों में, इस वक्त में सैलाब आने वाला है, ताकि जो नुकसान होना है वो तो होना है, लेकिन अगर 100% होना है और अगर हम उसमें से 70% भी बचा लेते, 60% भी बचा लेते, तो बहुत लोगों का, हमारी फसलों का, हमारे मुल्क का नुकसान होने से बच सकता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें जिन पे हमने अभी गुफ्तगू करी, उन तमाम बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफ़िज़।